اگر وہ پیسہ دیتے وقت سوچ یہ تھی کہ جی یہ ریٹرن ہوگا تو یہ قرضہ ہے، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور جو چیز قرضے کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے اس پر پروفٹ لینا حرام ہے. تو اگر میزان بینک نے کبھی بھی لاس دے دیا نا اپنے کسٹمر کو، تو کسٹمر تو سارے ہی اپنی انویسٹمنٹ نکال لیں گے. کہ ہر وہ قرض جو کسی بھی نفع کو لے کر آئے تو وہ نفع جو ہے وہ سود بن جاتا ہے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو پرسنٹیج طے کرنی ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے طے نہیں کرنی، وہ پرسنٹیج طے ہوگی پروفٹ کو دیکھ کے. جو انویسٹمنٹ ہے اور جو قرض ہے اس کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے رسک کا. رسک کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ کے اندر اگر میں نے ایک جگہ پہ انویسٹمنٹ کی اور اللہ نہ کرے وہاں لاس ہو گیا تو میری انویسٹمنٹ لاس میں چلی جائے گی. لیکن اگر میں نے کسی شخص کو قرض دیا کہ جی یہ میں قرض آپ کو دے رہا ہوں اور میں نے یہ جو لاکھ روپے آپ کو دیے ہیں یہ لاکھ روپے میں نے واپس لینے ہیں، جب میں نے اپنے قرض کو سیکیور کر لیا ہے تو اب میں اس کے اوپر منافع حاصل نہیں کر سکتا. میں نے ایک رقم بینک میں رکھوائی سیونگ اکاؤنٹ میں لاکھ روپے کی، اب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میرے لاکھ روپے مجھے ملنے ہی ملنے ہیں، میرے یہ لاکھ روپے کہیں نہیں جائیں گے. اب ان ایک لاکھ روپے کے اوپر جو میں 6% 7% جو مجھے ملے گا وہ انٹرسٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میرے لاکھ روپے سیکیور ہے، وہ مجھے ملنے ہی ملنے ہیں. تو اگر میں نے کسی شخص کو انویسٹمنٹ دی اور میں نے کہا کہ صاحب میں آپ کو یہ انویسٹمنٹ دے رہا ہوں 10 لاکھ روپے کی، 6 مہینے کے بعد آپ میرے 10 لاکھ روپے مجھے ریٹرن کر دیں گے اور آپ مجھے 2% یا 3% پروفٹ بھی دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے 10 لاکھ روپے تو اپنے سیکیور کر لیے. اب جب میں نے سیکیور کر لیے تو اس کے اوپر تو میں پروفٹ نہیں لے سکتا. تو جو بنیادی فرق ہے انویسٹمنٹ میں شریعت کی نظر میں اور لون میں، وہ یہی فرق ہے کہ لون سیکیور ہوتا ہے. میں نے اگر کسی کو قرضہ دیا اس کے کاروبار کے لیے، اس کو کاروبار میں خسارہ ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو اب وہ پابند ہے اس بات کا کہ میرا قرضہ اس نے واپس کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ میں نے قرضہ دیا. ایون کہ شریعت میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص مفلس ہو گیا تو اس کی جو پاس موجود چیز ہوگی اس کی نیلامی کر کے قرض داروں کے قرضے کو واپس کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ اخلاقیات سکھائی گئی ہیں قرض دینے والوں کو کہ ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دو آسانی تک. یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر قرض کو معاف کر دو گے تو صدقے کا اجر مل جائے گا. لیکن اگر ایک شخص اپنے قرضے کو لینا چاہے واپس، شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ اپنے قرضے کو واپس لے لے. اور اگر کوئی شخص مفلس ہو گیا ہے تو اس کے مال کو نیلامی کر کے، یا اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے قرضے کو ادا کیا جائے گا. قرضہ اتنا سیکیور ہوتا ہے شریعت کے اندر. لیکن اگر کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور انویسٹمنٹ میں اگر نقصان ہو گیا کاروبار کے اندر تو میری انویسٹمنٹ ایٹ رسک ہوتی ہے. تو پہلا جو ایک غلط فہمی ہے وہ یہ دور کر لیجئے کہ ہم ہر انویسٹمنٹ کو انویسٹمنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، جو مال میں نے اس کانسیپٹ کے ساتھ دیا ہے کہ یہ مال مجھے واپس ملے گا تو وہ میری انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ میرا قرض ہے. اگر دونوں پارٹیز کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہے یا یہ کانٹریکٹ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی میں نے ان کو جو پیسے دیے ہیں، چاہے وہ والد نے بیٹے کو دیے ہوں، چاہے وہ بھائی نے بھائی کو دیے ہوں، وہ ماں نے بیٹے کو دیے ہوں، دوستوں نے آپس میں لگائے ہوں، کسی تاجر نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لگائے ہوں، اگر وہ پیسہ دیتے وقت سوچ یہ تھی کہ جی یہ ریٹرن ہوگا، جتنا میں نے دیا ہے یہ ریٹرن ہوگا، تو یہ قرضہ ہے، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور جو چیز قرضے کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے اس پر پروفٹ لینا حرام ہے. لیکن اصول یہ ہے، اصول کیا ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو کسی بھی نفع کو لے کر آئے تو وہ نفع جو ہے وہ سود بن جاتا ہے. قرض کے ذریعے سے کوئی بھی نفع، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بھی ذکر کر دیا کہ اگر وہ قرض دینے کے بعد اس کے گھر پہ جاتا ہے یا اس کے دکان پہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ وہ رعایت کرتا ہے تو یہ رعایت بھی جو ہے وہ سود کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ ہے قرض. اور انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ایٹ رسک ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان نفع کماتا ہے. دوسری غلط فہمی کیا ہے؟ لاس کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروفٹ میں کمی آ جانا یہ لاس ہے. مثلا میں نے یہ طے کیا تھا کہ جی مجھے 6% یا 7% پروفٹ ملے گا، اور مجھے جو پروفٹ ملا مثال کے طور پہ وہ 2% 3%. ابھی ہمیں آرگومنٹ سننے کو ملتا ہے کہ جی پروفٹ تو فلکچویٹ کرتا ہے. تو بھائی پروفٹ تو اگر 1 روپیہ بھی ہوا تو پروفٹ ہے. لاس کیا ہوتا ہے؟ لاس ہوتا ہے کہ کیپٹل میں کمی آ جانا. جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اگر میں نے 100 روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ 95 پر آ گئی ہے، یہ ہے لاس. لاس یہ تھوڑی ہے کہ اگر میں نے
مجھے 10 روپے ملنے تھے پروفٹ کے طور پہ تو اس کی جگہ 5 روپے مل گئے. بھائی وہ 5 روپے بھی جو آپ کو ملے تو پروفٹ ہی ہے نا. لاس کیا ہوتا ہے؟ لاس یہ ہوگا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہو جائے, 100 کے 90 ہو جائے, یہ ہے لاس. اور یہ لاس اسلامی بینکنگ میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. اور بظاہر دیکھنے میں اسلامی بینکنگ کے جو پروفٹس آ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے سے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر کاروبار ترقی کر رہا ہے. مطلب بظاہر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا بھائی 15% کا پروفٹ ہو رہا ہے, 10% کا پروفٹ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں, آپ سب کاروباری لوگ ہیں, مارکیٹس کو جانتے ہیں, کیسی صورتحال ہے کاروبار کے اندر, مارکیٹس کے اندر. تو یہ جو طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ہمیں شکوک و شبہات میں, ہمیں ڈاؤٹس پر ڈالتی ہیں کہ یہ لاس ہو رہے ہیں لوگوں کے, بزنسز بند ہو رہے ہیں, انویسٹمنٹ لاس میں جا رہی ہیں, یہ کیسے ان کا جو ہے پروفٹ اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے رسک مینجمنٹ کہ آپ اپنے رسک کو کم سے کم کر لیں. بھائی مجھے پتا ہے کہ فلانے علاقے کے اندر جو ہے وہ اگر میں دکان کھولوں گا تو وہاں بد امنی ہے, چوری ڈکیتی زیادہ ہے, تو وہاں جانا رسک مینجمنٹ کے خلاف ہے. مجھے اگر پتا ہے کہ کسی اور ایریا میں وہاں امن و امان ہے تو میں وہاں اپنی شاپ کھولوں گا. اور اگر مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں مشہور ہے کہ وہ مال لینے کے بعد جو ہے وہ واپس نہیں کرتے, پیسے ریٹرن نہیں کرتے ہیں, تو مجھے شریعت نے کہا ہے کہ رسک مینجمنٹ آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے یہ چیز. بلکہ اگر کسی شخص کو رسک مینجمنٹ نہیں آتی اور وہ لاس پہ لاس کر رہا ہو تو شریعت اس کو بازار میں کاروبار کرنے سے منع کر دیتی ہے. تو یہ رسک مینجمنٹ ہوتی ہے. لیکن رسک مینجمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کر لیں. مضاربہ کانٹریکٹ جو اسلامی بینکنگ میں ہوتا ہے اس کے اندر ایسی کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں کہ آپ کی, کیونکہ ہم جو میزان بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا میوچل فنڈس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مضاربہ بیسس پر ہوتی ہے. مضاربہ کیا ہوتا ہے وہ آگے انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. لیکن اس پہ ایسی کنڈیشن لگائی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے میری انویسٹمنٹ سیکیور ہو جاتی ہے. اور اگر بالفرض میزان بینک اپنے کسٹمر سے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لاس بھی ہو سکتی ہے, اور کہنا چاہیے, اگر میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہوں تو پارٹنرشپ کے کانٹریکٹ میں یہ چیز لکھی جائے گی کہ جی اگر لاس ہوا تو آپ بیئر کریں گے, اور پھر ان کو بتایا بھی جائے گا ہاں اگر میری وجہ سے لاس ہوا, میری غلطی سے لاس ہوا تو وہ تو میں بیئر کروں گا. لیکن اللہ نہ کرے کوئی اتفاقی طور پہ, قدرتی طور پہ, فطری طور پہ کوئی نقصان ہو گیا, وہ دونوں پارٹیز لاس کریں گے اس کو. تو اگر میزان بینک نے کبھی بھی لاس دے دیا نا اپنے کسٹمر کو تو کسٹمر تو سارے ہی اپنی انویسٹمنٹ نکال لیں گے. ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پروفٹ مارجن طے کیا جاتا ہے نا وہ کیپٹل کو دیکھ کے طے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو انویسٹمنٹ دے رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا جی مجھے 2% پروفٹ چاہیے یا 3% پروفٹ چاہیے. 2% کس کا؟ میری انویسٹمنٹ کا. میں نے اگر ₹1,00,000 کی انویسٹمنٹ کی اور میں کہہ رہا ہوں جی مجھے 2% چاہیے ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے مجھے ₹2,000 چاہیے پر منتھ. اگر میں 3% چاہیے تو اس کا مطلب 3,000 روپے مجھے چاہیے. حالانکہ میں اپنی انویسٹمنٹ کے مارجن سے پروفٹ سیٹ نہیں کر سکتا, شریعت نے منع کیا اس چیز کو. اور آپ دیکھیں ہمارا پریکٹس اسلامی بینک میں یہی ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو 17% یا 15% آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے انویسٹمنٹ مارجن کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو پرسنٹیج طے کرنی ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے طے نہیں کرنی, وہ پرسنٹیج طے ہوگی پروفٹ کو دیکھ کے. پروفٹ کیا ہوتا ہے کہ کاروبار ہوا, انویسٹمنٹ ہوئی, اس سے جو بھی انکم آئی, جو گراس ہماری انکم ہوگی اس میں سے کاسٹ نکالیں گے, ایکسپینسز نکلیں گے, اس کے بعد جو بچے گا وہ پروفٹ ہے. اب اس پروفٹ کے اندر میرا پرسنٹیج کتنا ہوگا یہ میں طے کر سکتا ہوں. مثلا میں نے بھی ₹100 ملا ہے, آپ نے بھی ₹100 ملا ہے, ₹200 سے ہم نے کاروبار شروع کیا, ہم نے کمائے ₹300. اب اس ₹300 میں نے اپنی کاسٹ نکالی. میں ہی نہیں نکالوں گا ₹100 پہلے میرے نکال دو, نہیں, کاسٹ نکلے گی کاروبار کی. فرض کریں کاسٹ جو آئی تھی وہ ₹150 آئی تھی, ادھر ادھر کے اور ایکسپینسز میں لا لی, ₹180 ہو گئے. اب میرے پاس جو پروفٹ آیا وہ آیا ₹120. اس ₹120 میں اپنا پروفٹ رکھوں گا کہ جی میرا پروفٹ 30% ہوگا, یا میرا پروفٹ 40% ہوگا, یا 10% ہوگا. تو وہ پروفٹ مارجن کے حساب سے ہوگا, نہ کہ میری انویسٹمنٹ کے حساب سے. تو یہ بھی ایک غلطی ہے جو کہ ہمارے یہاں کی جاتی ہے. تو اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے لا ربح ما لم تضمن, لا ربح ما لم تضمن. جس چیز کا نقصان تمہارے ذمے نہ ہو اس کا تم فائدہ نہیں لے سکتے.